اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے درس میں یہ بتایا گیا تھا کہ اگر کفار آپ سے صلح چاہتے ہیں تو آپ ان سے صلح کر لیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب مسلمان شروع میں کمزور تھے، تو اس وقت یہ حکم تھا کہ اگر وہ کچھ دے لے کر کے صلح کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان سے صلح کر لیں، فدیہ لے لیں، جو بھی دینا چاہیں اس کے بدلے میں آپ صلح کر لیں اور لڑائی نہ لڑیں۔ لیکن اس کے بعد جب مسلمانوں کی طاقت بڑھ گئی، مسلمان مضبوط ہو گئے، تو اب یہ ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اب ان کو لڑنا ہے تاکہ ان کی شان و شوکت کو توڑیں، ان کو کمزور کریں اور ان کی ہمت کو ختم کریں۔ اس لیے جب مسلمان مضبوط ہو گئے تب اب ان کو صلح نہیں کرنا ہے بلکہ ان سے لڑائی کرنی ہے، قتال کرنا ہے۔ یہ کل کے درس میں ہوا تھا۔ آج کے درس میں انشاءاللہ جو سورۃ الانفال کی آیت نمبر 67، 68، 69 یا اس کے آگے جو صورتیں ہیں وہ انشاءاللہ اس کی تفسیر کی جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی ما كان لنبی ان يكون له اسرى حتى يثخن في الارض تريدون ارض الدنيا والله يريد الاخرة والله عزیز حکیم۔ لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا واتقوا اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا ہے، یہ فرمایا ہے کہ نبی کے لیے مناسب نہیں ہے ایک ہی ہوئے ان کا قیدی یہاں تک کہ زمین میں خونریز لڑائی ہو جائے۔ یعنی نبی کے قیدی نہیں ہو سکتے ہیں، نبی ان کے قیدی نہیں ہو سکتے، نہیں قید کر سکتے یہاں تک کہ زمین میں خونریز کی لڑائی نہ ہو جائے۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے، اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ بدر کے دن جب بدر کے قیدی قید ہو کر کے آئے، تقریباً 70 لوگوں کو قید بنایا گیا اور 70 لوگ قتل کر دیے گئے جنگ بدر میں۔ تو جب قیدیوں کو لے کر کے آیا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قیدیوں کے بارے میں ابو بکر سے رضی اللہ عنہ سوال فرمایا۔ کیا سوال کیا؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ ان قیدیوں کے بارے میں آپ لوگ کیا کہہ رہے ہو؟ ابو بکر، عمر، عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ تمام لوگ تھے، ان کے سامنے بات رکھی کہ ان قیدیوں کے ساتھ کیا کیا جائے۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اشارہ اس بات پر تھا کہ ان کو چھوڑ دیا جائے، وہ توبہ کر لیں، ہو سکتا ہے کہ وہ توبہ کر لیں
اور اللہ ان کے توبے کو قبول کر لے، اسلام قبول کر لیں وہ لوگ، اس لیے ان کو آزاد کر دیا جائے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا کہ اللہ کے رسول، ان لوگوں نے آپ کی تکذیب کی ہے، آپ کو اپنے گھر سے نکالا ہے، ان کی گردن مار دی جائے۔ عبداللہ بن رواحہ نے کیا جواب دیا کہ اللہ کے رسول، آپ ایسی جگہ پہ ہیں، ایسی وادی میں ہیں جہاں بہت ساری لکڑیاں ہیں، لکڑیوں کو جلائی جائے اور اس کے اندر ان کو ڈال دیا جائے۔ اللہ کے رسول سب کی بات کو سنتے رہے اور ان کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول کا بھی دل یہی چاہتا تھا لوگوں سے رائے مشورے کے بعد کہ ان سے کچھ فدیہ لے کر کے ان کو چھوڑ دیا جائے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا کہ ابو بکر، تمہاری مثال ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہے، جب انہوں نے کہا تھا فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم، اور اس طریقے سے کہا تھا عیسیٰ علیہ السلام نے ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم، یعنی ابو بکر کے اس قول کے مطابق یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ غفور رحیم، ان کو چھوڑ دیا جائے، ہو سکتا ہے یہ توبہ استغفار کر لے، اللہ ان کو معاف کر دے اور اسلام کی ہدایت دے دے، اسلام کی طرف۔ آپ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ عمر، تمہاری مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے، جب انہوں نے کہا تھا کہ ربنا طمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، اور اس طریقے سے تمہاری مثال حضرت نوح کی طرح ہے، جب انہوں نے کہا تھا کہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یعنی اللہ کے رسول کا کہنا یہ تھا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو راہ ہے وہ سخت راہ ہے، ان کو قتل کر دیا جائے۔ بہرحال یہ باتیں ہوئی، آخر میں یہ ہوا، کہا گیا کہ ان سے فدیہ لے کر کے ان کو چھوڑ دیا جائے، بدر کے قیدیوں کو ان سے فدیہ لے کر کو ان کو چھوڑ دیا جائے، ان کو قتل نہ کیا جائے۔ تو ایسا ہی کیا گیا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے آیت اتار دی ان کے لیے۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ نبی کے لیے نہیں ہے کہ ان کے قیدی ہوں، وہ قید کر کے لائے یہاں تک کہ زمین میں خوریز کی لڑائی ہو جائے، نہیں، جنگ ہو، قتال ہو، سخت لڑائی ہو۔ تم لوگ دنیا کا سامان چاہتے ہو، تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ، اور اللہ تمہاری آخرت بنانا چاہتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ غالب ہے اور حکمت والا ہے، یعنی اللہ فرما رہا ہے کہ تم لوگوں نے جو معمولی چیز، معمولی رقم یعنی فدیہ لے کر کے ان کو چھوڑ دیا، تم تو دنیا کے ساز و سامان کے لیے ان کو چھوڑ دیا تم نے، اور اللہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہاری آخرت سنور جائے۔ آگے اللہ فرما رہا ہے لولا کتاب من اللہ سبق، اگر اللہ کی کتاب پہلے یعنی سبقت نہ کر گئی ہوتی، لمسکم فیما اخذتم، تو جو کچھ تم نے لیا ہے اس کے بدلے میں تمہیں پکڑ لیتا، عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب۔ اس کی تفسیر کیا ہے؟ اس کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ فرما رہا ہے
کہ اگر اللہ کی کتاب سبقت نہ کر جاتی، اس سے کیا مراد ہے؟ کون سی چیز ہے جو پہلے سبقت کر گئی؟ لولا کتاب من اللہ، اگر اللہ کی طرف سے کتاب سبقت نہ کی ہوتی، یعنی اگر یہ تقدیر میں پہلے یہ چیز نہ لکھی گئی ہوتی، کیا نہیں لکھی گئی ہوتی؟ کہ مال غنیمت تمہارے لیے حلال ہے، یعنی مال غنیمت کی حلت یہ بہت پہلے لکھی جا چکی تھی کہ امت محمدیہ کے لیے حلال ہوگی، کیونکہ اس سے پہلے جو امتیں تھیں ان کے لیے حلال نہیں تھا۔ مال غنیمت چونکہ حلال، اس لیے آپ نے فدیہ لے لیا، وہ بھی ایک مال فہ ہی ہے، بغیر لڑائی کے مل جائے اسے مال فہ کہتے ہیں، آپ نے لے لیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں اس سے مراد، کتاب سے مراد، بعض نے لکھا ہے کہ اہل بدر کی مغفرت مراد ہے، اہل بدر کی مغفرت، یعنی جو لوگ بدری صحابی ہیں جو جنگ بدر میں شامل ہوئے تھے، اللہ نے ان کی مغفرت کی خوشخبری بتا دی ہے۔ اگر یہ مغفرت کی خوشخبری نہ دی ہوتی تو ان کو عذاب پکڑ لیتا۔ تیسرا قول ہے کتاب سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی، جو معنی عذاب ہے، یعنی رسول موجود ہیں اس لیے ان پر عذاب نہیں آ سکتا۔ یہ تین چیزیں کتاب سے مراد مفسرین نے لکھی ہے کہ اگر اللہ کی کتاب سبقت نہ کی ہوتی، اگر پہلے یہ چیز نہ لکھی گئی ہوتی، پہلی چیز کیا بتایا میں نے آپ کو؟ مال غنیمت کی حلت، یعنی مال غنیمت حلال ہے اس لیے آپ سے مواخذہ نہیں ہوگا۔ دوسری چیز کیا ہے؟ بدر کے قیدی، بدر کے صحابہ کرام جو شامل تھے بدر میں، ان کے لیے جو مغفرت کی خوشخبری سنائی گئی ہے اس لیے ان کا مواخذہ نہیں ہوگا۔ اور تیسری چیز میں نے آپ کو بتا دی کہ وہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے درمیان ان کی موجودگی، جو معنی عذاب ہے، عذاب سے رکاوٹ کا باعث ہے۔ اگر یہ چیزیں نہ ہوتی تو آپ نے جو کافروں سے فدیہ لے کر کے چھوڑ دیا ہے ان کے بدلے میں تمہیں عذاب پہنچ جاتا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کام آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا کہ بدر کے قیدیوں کو آپ ایسے ہی چھوڑ دو، کیونکہ ان لوگوں نے جو اسلام اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی ہے مکہ میں یا اس کے بعد، اتنی سخت اذیت جو صحابہ کرام کو دی ہے اللہ جانتا ہے، یہ معاف کرنے کے لائق نہیں ہے، لیکن آپ لوگوں نے سب بھول کر کے معمولی فدیے پہ لے کر کے ان کو چھوڑ دیا۔ تو اس لیے چونکہ پہلے سے چیز لکھی ہوئی تھی یہ تینوں چیزیں، جیسا کہ مفسرین نے ذکر کیا ہے، اس لیے اب آپ کا مواخذہ نہیں ہوگا۔ اب جو کچھ تم نے لیا ہے اس کو کیا کرو؟ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، پس کھاؤ پاک حلال مال غنیمت، یعنی جو کچھ تم نے مال غنیمت ان سے حاصل کیا ہے وہ تمہارے لیے حلال ہے، تمہارے لیے پاک ہے، پاک اور حلال مال غنیمت تم اس کو کھاؤ۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ بخشنے اور رحم کرنے والا ہے۔ یعنی آپ کو اس بات کا علم نہیں تھا، آپ نے مشورہ لیا، لوگوں نے آپ کو مشورہ دیا، آپ نے ان کے فیصلے پہ ان سے فدیہ لے لیا اور بدر کے قیدیوں کو فدیہ لے کر کے آپ نے چھوڑ دیا، تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے، یہ چیز تقدیر میں تھی اس لیے ایسے ہی ہوا۔ اب جو مال غنیمت آپ نے حاصل کیا ہے وہ تمہارے لیے حلال ہے، وہ کھاؤ پیو، افسوس نہ کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ جو کچھ تم نے کیا ہے جانے میں یا انجانے میں، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد
ایک سوال یہ بھی ہے اسی آیت کے پیش نظر کہ مال غنیمت جو حاصل کیا گیا تھا کتنا حاصل کیا تھا، کتنا لیا تھا مال غنیمت؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل جاہلیت کا جو فدیہ مقرر کیا تھا بدر کے دن 400 جو سکہ تھا اس وقت، جو بھی سکہ رہا ہو، جو بھی نقدی رہی ہو، 400 آپ نے فکس کیا تھا، اور یہ حکم باقی تھا جمہور کے نزدیک۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ امام کو قیدیوں کے تعلق سے یہ اختیار ہے کہ چاہے وہ ان کو معاف کر دے، چاہے ان کو قتل کر دے، چاہے ان کو قیدی بنا کے رکھے، چاہے مسلمانوں کے بدلے میں اس کو چھوڑ دے، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال موجود ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی معاملہ پیش آیا، اور کہیں پہ آپ نے قتل بھی کیا ہے جیسے بنی قریظہ والوں کو، اور کہیں پہ آپ نے فدیہ لے کے چھوڑ دیا ہے، اور کہیں پہ آپ نے مسلمانوں کے بدلے میں بھی چھوڑا ہے۔ یہ امام کے اوپر اس کا دار و مدار ہے، جس طریقے سے امام چاہے وہ چھوڑ سکتا ہے، وہ کر سکتا ہے، یہ حکم باقی ہے۔ یہ تفسیر تھی آیت نمبر 67، 68 اور 72 کی۔ اس کے بعد 70 نمبر اور 71 نمبر کی تفسیر، یہ تفسیر انشاءاللہ کل کی جائے گی۔ آج کی یہ تفسیر یہیں پہ ختم کر رہے ہیں، اور ہم طلبہ سے یہ التماس کرتے ہیں کہ درس ختم ہونے کے بعد جب آپ کو ٹائم ملے گھنٹیوں کے پڑھنے کے بعد، تو آپ تفسیر کا برابر مطالعہ کرتے رہیں۔ ایسا نہ کریں کہ استاذ کے گھنٹی ختم ہونے کے بعد، پڑھائی ختم ہونے کے بعد آپ کتاب کو رکھ دیں اور پھر کل جب گھنٹی شروع ہو تب کھولیں۔ ایسا قطعی طور سے نہ کریں، آپ کے پاس تمام اوقات ہی اوقات ہیں، اس لیے آپ وقت کو ضائع نہ کریں۔ اور تفسیر جو 2 آیت 3 آیت روز پڑھائی جاتی ہے، خاص کر کے اس کو آپ ٹائم ملے تو اس کو ضرور پڑھیں، اور صبح میں فجر کی نماز کے بعد بھی آپ کو جہاں آگے پڑھنا ہے 2-3 آیتوں کا مطالعہ کر کے آپ آئیں۔ مطالعہ کریں گے تو آپ کے سمجھ میں بات کچھ نہ کچھ رہے گی، اور ہم بتائیں گے تو آپ کے دماغ میں پوری بات گھس جائے گی، آپ سمجھ لو گے، اور پھر یہ چیزیں بھولیں گی نہیں، کیونکہ دھیرے دھیرے تقریباً ایک سورت ختم ہونے والی ہے، یہ سورۃ الانفال، چند ہی آیتیں باقی ہیں۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ جو کچھ آپ نے پیچھے پڑھا ہے اس کا مطالعہ کرتے رہیں، ایک بیگ نہ چھوڑ دیں کہ آخر میں دیکھیں گے، بالکل نہیں، آپ برابر پڑھیں تاکہ آپ پیچھے پڑھی ہوئی چیزوں کو بھولیں نہ۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہلو۔